معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ سے ایک حل بتایا تھا جو اللہ کی ہم پر آفتیں آنی شروع ہو گئی ہیں، اس حوالے سے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اعمال تو ہمارے ایسے ہو چکے ہیں کہ ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لائق بھی نہیں رہے، چونکہ اللہ کہتا ہے پہلے اپنے اعمال درست کرو۔ اور بالخصوص جن پر زیادہ ذمہ داری ہے ریاست کے لوگوں کی حقوق کی ادائیگی کی ذمہ داری حاکموں پر ہوتی ہے، اور ہر طرح کا حاکم۔ ہم نے صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ جو الیکٹڈ ووٹ لے کر آئے ہیں یا آئین کے تحت چاہے سلیکٹڈ ہیں چاہے الیکٹڈ ہیں، وہ ہمارے اگر حاکم ہیں، رولرز ہیں، تو صرف وہی حاکم ہیں۔ نہیں، وہ لوگ بھی ہمارے حاکم ہو جاتے ہیں جو ہماری ضرورتوں کی ترسیل کے ذمہ دار ہیں، جس میں تاجر برادری ہے، جس میں دکاندار ہیں، جس میں آپ کے ٹرانسپورٹرز ہیں جو آپ سے ٹرانسپورٹ ہیں۔ پیٹرول کا ایک رولا مچا ہوا ہے اور پیٹرول کا ذخیرہ کیا جا رہا ہے کہ پرائز بڑھے گی تو اس وقت ہم نکالیں گے۔ اور بقول ڈاکٹر شاہد مسعود کے بھی 3 دن پہلے انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں نے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے، اور یہ اتنی خطرناک علامت ہے، چونکہ 24 کروڑ میں سے اگر 12 کروڑ آدمی بھی خراب ہیں تو کم از کم 12 کروڑ تو ٹھیک ہوں گے نا۔ چلیے میں کہتی ہوں 12 لاکھ تو صحیح ہوں گے۔ تو آسمان کی طرف دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ جو ہے وہی کرتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ مصنوعی زلزلہ ہے۔ مصنوعی بھی ہے تو کیا اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی ہل سکتا ہے؟ جنہوں نے مینج کیا ہے کہ اللہ ان سے واقف نہیں ہے، تو اللہ ان کی مدد کر رہا ہے کہ دیکھو دیکھتا ہوں تم کہاں تک جاؤ گے۔ کرنا تو میں نے بھی تھا، لیکن تمہاری ایجاد، تمہاری محنت بھی دیکھ لوں، چونکہ اس نے خود کہا تھا تم کائنات کو تسخیر کر لو گے۔ تو اب جنہوں نے تسخیر کر لیا ہے وہ اس کا ایکسپیریمنٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو اگر وہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں تو اس میں ان کی مدد کون کر رہا ہے؟ کیا اگر اللہ چاہتا تو ان کی اس مدد کو ملیا میٹ نہ کر دیتا؟ نہیں، وہ ان کو دیکھ رہا ہے اور یہ اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، چاہے مصنوعی ہے، اس کے جو بھی مینیجرز ہوں۔ ہم اپنی طرف نہیں دیکھیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ان کرپٹ لوگوں کو پکڑنے والے کہاں ہیں، وہ کہاں مر گئے ہیں، ہم نے تھوڑی پکڑنا ہے ان کو۔ لیکن ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ جو یہ سوال کر رہے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ کہ جن جلسوں میں جن لوگوں کے، میں آج مریم کا بھی جلسہ دیکھ رہی تھی، اس کی ڈائلاگ بازی بھی دیکھ رہی تھی، اور بلاول کی 3rd کلاس تقریریں بھی دیکھتی ہوں، جو اس کے اسپیچ رائٹرز بھی اسی طرح کے ہیں جس طرح مریم کے اسپیچ رائٹرز ہیں۔ اور پھر خان صاحب جن کے گرد بہت زیادہ لوگ ہیں، یعنی ان کا تو حال یہ ہو گیا ہے کہ اب انہوں نے روزانہ ایک نئی، مجھے کوئی مار دے گا، میری سپاری دے دی گئی ہے وزیرستان کے لوگوں کو، اور پھر وہاں سے چلوا دیتا ہے ٹی ٹی پی کے لوگوں سے کہ نہیں یہ ہم نہیں ہیں، یہ کوئی اور ہے جو ہمارے نام سے کر رہا ہے۔ وہ جو بھی ہے، جو ان کے نام سے کر رہا ہے وہ بھی، اور اگر وہ خود ہیں تو بھی اللہ نے جیسے آپ کی موت کا طریقہ لکھ دیا ہے۔ کہتے ہیں نا، ہیلے رزق اور بہانے موت۔ موت کا صرف بہانہ ہوتا ہے، یہ سارے بہانے ہیں۔ وہ جب آنی ہے، مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، ایک یہ مسئلہ بڑا، اور ایک اور مجھے قتل کی دھمکیاں ہیں۔ یہ ہر وقت ہم سنتے رہتے ہیں ہر سیاستدان سے، مجھے قتل کا خدشہ ہے اور مجھے گرفتاری کا خدشہ ہے۔ اور خان صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں ڈسکوالیفیکیشن کا خطرہ ہے۔ کچھ سیانے کہہ رہے ہیں کہ نہ اس کی ڈسکوالیفیکیشن ہو رہی ہے، نہ یہ اریسٹ ہو رہا ہے، اور نہ ہی اس کو قتل کیا جائے گا، چونکہ اب ہیرو مزید کسی کو نہیں بننے دیا جائے گا۔ لیکن میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ اپنے اعمال کی طرف بھی نظر اٹھا کر دیکھیں کہ آپ کہاں غلطی پر ہیں۔ وہ لوگ جو ان کے جلسوں میں جاتے ہیں، اور یہ جلسوں میں جو اتنا رش ہوتا ہے، ظاہر ہے انہیں پیسے دے کے بھی لایا جاتا ہے،
ان کو دھونس دھمکی سے بھی لایا جاتا ہے، جسے لوگ پٹواریوں کا جلسہ کہتے ہیں، جو بھی ہیں ان کا ضمیر کیا مر چکا ہے؟ ان کو ضمیر ملامت نہیں کرتا؟ تو یہ جو آسمانوں کی طرف دیکھنے والا سلسلہ ہے یہ واقعی شروع ہو چکا ہے، اور اللہ رحم کرے ہم پر، چونکہ ہم تو اب انصاف مانگنے کے لائق بھی نہیں رہے، اگر انصاف ہوا تو ہم سب مارے جائیں گے، ہم سب گناہ گار ہیں۔ ایک دعا آپ کو بتانی تھی جو زلزلے کے حوالے سے ہے، میں اس دعا کو ابھی تھوڑی دیر اس طرف رکھتی ہوں، چونکہ پھر کہا جائے گا کہ جی یہ تو فلاں فقہ کی ہے۔ یہ بھی ایک تماشا ہے، میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں۔ میں قرآن سے بات کرتی ہوں آپ سے، سورہ زلزال، اس کو روزانہ خدا کے لیے سونے سے پہلے خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی سکھائیں، جن بچوں کو آپ قرآن سکھا رہے ہیں اپنے، سورہ زلزال پڑھتے رہیں جب تک زلزلے کا خطرہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں ہی ساری دعائیں بتائی ہیں، انہی سے آپ لیجئے، اور قرآن کی دعاؤں سے ہی اخذ کر کے ایک ہی شخص ہے جس کی صحیفہ کاملہ کہلاتی ہے، صحیفہ کاملہ۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے وہ دعائیں منسوب ہیں، اور مجھ سے ایک دفعہ جماعت اسلامی کے ایک صاحب ہیں، بہت بڑے اینکر ہیں، بہت بڑے جرنلسٹ ہیں، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی مجھے وہ چاہیے، چونکہ وہی دعائیں ہیں اصل میں، چونکہ پڑھتے تو ہیں نا، معلوم تو ہے نا ان کو۔ ابھی ایک پچھلے اس میں ہم نے جو وی لاگ چلایا اور ایک آڈیو ریکارڈنگ چلائی مشرف صاحب کے حوالے سے، اس میں ایک سینیٹر صاحب نے جو بدتمیزی کی کھڑے ہو کر سینٹ میں، اور کہا کہ مشرف کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جائے گی، کہا جا رہا ہے وہ جماعت اسلامی کی، اور سمجھا ہی جا رہا ہے کہ پوری جماعت اسلامی کا یہی موقف ہے۔ نہیں، میں جماعت اسلامی والوں کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں، یہ پوری جماعت اسلامی کا موقف نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات کے حوالے سے انہوں نے جو کہا ہے، مشتاق صاحب سینیٹر جو ہیں، ان کی خدمت میں جواب حاضر ہے کہ آپ تو بھیا دعا کے کرنے والے بھی خود ہیں اور سننے والے بھی خود ہیں، یہ تو آپ کا حال ہے، آپ کی دعا کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ ہر انسان جو ہے وہ اپنے میرٹ پر ہی آرام سے رہے گا، قبر میں بھی، اور اس کی مغفرت بھی اس کے میرٹس پر ہوگی۔ ہم کسی کے میرٹس ڈی میرٹس پر اس لیے بات نہیں کر سکتے کہ ہم نہیں جانتے کہ ایک حاکم کے جو اعمال ہوتے ہیں، بے شک بڑی ذمہ داری ہے ایک حاکم کی۔ اور پھر ہمیں گھروں میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بیماری جو ہے وہ آپ کے گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے جتنی تکلیف اور جتنی بیماری اٹھائی ہے، تو ہمارا تو یہی ایمان ہے، اور جتنے لوگ بھی بیماری میں ہمارے جو وہ والی بیماری نہیں جس کا بہانہ بنا کے آپ ملک سے فرار ہوتے ہیں، میاں نواز شریف والی بیماری نہیں، تو ان کے پتہ نہیں کتنے گناہ جڑ چکے ہوں گے، اور کیا پتہ ہم خود ان سے زیادہ گناہ گار ہوں مشرف صاحب سے، چونکہ ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، ہماری ذمہ داریاں بہت کم ہیں سوسائٹی کے اور عوام کے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے۔ جو حاکم کی ذمہ داری ہے وہ ہماری نہیں ہے، جو صاحب اقتدار کی ذمہ داری ہے وہ ہماری نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم ہر وقت استغفر اللہ ربی پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جانے انجانے میں جو بھی گناہ ہو گئے ان کو معاف فرما دے۔ تو میں نے اپنے تمام چینل M5 کے ناظرین، جس کی بھی نظر یوٹیوب کے پر میرے چینل پر پڑتی ہے، تو جب تک یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیشن گوئیاں آ رہی ہیں، پروڈکشن سائنٹسٹ بھی کہہ رہے ہیں اور آپ کے نجومی بھی کہہ رہے ہیں، تو خدا کے لیے روزانہ سورہ زلزال پڑھ کر، جس میں اللہ اپنی نشانیاں بتا رہا ہے کہ جب زمین ہلا دی جائے گی، اور اتنی بری طرح ہلی ہے زمین ترکی میں اور شام میں، جتنا ظلم ہو رہا ہے طاغوتی قوتوں کے ذریعے، وہاں بھی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا روضہ محفوظ رہا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، اس میں بڑی فکر اور تدبر ہے، سوچنے کی بات ہے۔ ہمیں وہ بھی یاد ہے جب ہم عراق گئے تھے تو 2 بڑے روضوں کے اندر صدام نے فائرنگ کروائی تھی امریکہ کے کہنے پر، لیکن ہم نے دیکھا وہاں خون ہی خون پڑا ہوا تھا روضوں میں، لیکن اب جب ہم گئے ہیں تقریباً 16 سال بعد، تو ہم نے دیکھا کہ وہی روضے جگمگا رہے ہیں، اتنے جگمگا رہے ہیں، اور ڈیماسکس جو اس وقت جگمگا رہا تھا وہ اب ویران پڑا ہوا تھا جب ہم دوبارہ گئے۔ تو ان کا کیا ہے؟ ان کے نزدیک تو بس مدینہ کی ریاست جلسوں میں ڈائیلاگ کے طور پر یوز کرنے کے لیے ہے۔ تو مہربانی کر کے ایک تو اپنے بچوں کو یہ سکھائیں،
اور وہ جن صاحب کی میں بات کر رہی تھی صحیفہ کاملہ جنہوں نے مجھ سے منگوائی تھی، میں نام بھی بتا دیتی ہوں، ہارون رشید صاحب تھے، بڑے جید صحافی کہلاتے ہیں اور یقیناً ان کی جماعت کے صحافی کہلاتے ہیں، جماعت اسلامی کے۔ جانتے وہ سب کچھ ہیں کہ کس کی دعا قبولیت کا درجہ رکھتی ہے، اس میں قبولیت کے کتنے آثار ہیں، لیکن دو کشتیوں میں پیر رکھ کے چلنا اور سامنے والے کو بے وقوف سمجھنا، یہ بھی ایک ہنر ہے جو بہت لوگوں کو آتا ہے، صرف جماعت اسلامی کو نہیں۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتی تھی کہ کوئی بھی شخص اپنی انفرادی حیثیت میں قومی اسمبلی یا سینٹ کے اجلاس میں کھڑا ہو کر اگر کسی کے لیے یہ کہتا ہے، اور جیسے گل بخاری صاحب نے بدتمیزی کی کہ وہ قبر سے نکالا جائے، اور وہ جو ایک جج صاحب تھے ان کی اپنی موت ایسی ہوئی وقار سے اٹکی کہ پتہ بھی نہیں چلا کہاں اڑ گئے، نہ کوئی اب جانتا ہے نہ ان کا نام تک کوئی نہیں جانتا، لیکن پرویز مشرف کے کچھ تو ایسے اعمال ہوں گے نا کہ ان کے ساتھ ہر شخص نے یہ کہا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ جن کی مسجد پر اٹیک ہوا تھا وہ جانتے تھے ہماری مسجد کے اندر سے دہشت گردی ہو رہی ہے، مسجد افسا کے اندر سے، اور انہیں پتا ہے وہ برقع اوڑھ کے پیچھے سے کیسے بھاگے تھے، انہیں یہ بھی پتا ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے کتنے جھوٹ بولے تھے کہ ہماری اتنی عورتیں ماری گئیں، ہمارے اتنے بچے مارے گئے، انہوں نے صحیح تعداد نہیں بتائی تھی کیجویلٹیز کی، اور یہ بات ان کو معلوم تھی مولانا عبدالعزیز صاحب کو، تو ان تک نے کہہ دیا کہ میں نے ان کو معاف کیا۔ بگٹی صاحب کا جو معاملہ ہے وہ بالکل غلط طریقے سے پیش کیا گیا۔ بگٹی صاحب کو مشرف صاحب نے نہیں مارا، وہ ایک کیو کے اندر غار میں گھسے ہوئے تھے، اور یہ میں سب کے لیے کہہ رہی ہوں جو جنہوں نے یہ سوشل میڈیا پہ ادھم مچائی ہوئی ہے کہ مشرف صاحب نے بگٹی صاحب کو مارا، اور اس پر ابھی ہمیں دو چار لفظ ایسے ہیں جن کی ہمیں وضاحت کرنی ہے۔ ایک تو اسٹیبلشمنٹ کا لفظ اور عامر کا لفظ ایسا ذہنوں پہ داغ دیا گیا ہے عوام کی کہ وہ جب اسٹیبلشمنٹ کا نام آتا ہے وہ سمجھتے ہیں یہ جی ایچ کیو ہے، جی ایچ کیو اس کا ایک حصہ ہے، یہ جی ایچ کیو اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب صرف جی ایچ کیو یعنی کہ آرمی نہیں ہے۔ ہمیں اس امپریشن کو، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ آئی ایس پی آر کا کام ہے، اگر وہ دھیان نہیں دے رہے ہیں وہ جانے، اللہ جانے ان کا، چونکہ اللہ ان کو دیکھے گا پھر اگر وہ اس معاملے میں کوئی غفلت برتتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ہاں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ڈیلیبریٹلی نہیں چاہتے کہ لفظ عامر اور اسٹیبلشمنٹ کے تشریح کی جائے، معنی بتائے جائیں۔ اردو لغات جو ہے فیروز اللغات مقتدرہ کے ڈکشنری میں اس دفعہ ایڈ کروائیں یہ معنی تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے، آپ بچے کو پوچھیں اسٹیبلشمنٹ نے کرا دیا ہے فلانی چیز، وہ عامر آ گئے نا جی، عامروں کی حکومت ہے۔ میں رانا مبشر صاحب کے ایک پروگرام میں ایکسپریس ٹی وی پہ پورا یہ وضاحت سے بتا چکی ہوں کہ عامر کا کیا مطلب ہے۔ سیاستدان اپنے مقاصد کے لیے یہ سب حرکتیں کرتے ہیں تو ان سے ہوشیار رہیں، ان کی دی ہوئی جو ٹرمز ہیں، ٹرمینالوجیز ہیں، ان کو ایز اٹ از اڈاپٹ مت کیجیے پلیز۔ خدا حافظ۔ افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگا